اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں نے بھی کیے ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا. مسلمانوں کی دشمنی میں تو سب مل جایا کرتے تھے، یہود بھی اور نصارہ بھی، لیکن آپس میں بھی ان کی اپنی دشمنیاں اور اختلافات کچھ کم نہیں تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے یہود اور نصارہ کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ مختلفون فی الکتاب، مختلفون فی الکتاب کیا کہ کتاب میں انہوں نے خوب اختلافات نکالے، اپنی کتاب سے خوب ہی اختلافات نکالے، خوب پھٹے آپس میں، یہ کتاب کے ساتھ معاملہ کیا. مخالفون للکتاب، اور جو کتاب میں لکھا تھا ہر چیز کی مخالفت کرتے رہے، حکم کوئی نہیں مانا، لڑنے جھگڑنے کے لیے کتاب کو بہت استعمال کیا. ہر فرقہ اپنے فرقے کی حقانیت کی دلیل نکالتا رہا، دوسرے کو کمتر یا جہنمی قرار دینے کے لیے اور اپنے آپ کو اعلیٰ اور جنتی قرار دینے کے لیے کتاب کو اس کے لیے استعمال کیا. اور مخالفون للکتاب، کتاب کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ کوئی بات نہیں مانتے تھے کتاب کی، ہر بات میں کتاب کی مخالفت. مجتمعون علی مفارقۃ الکتاب، ہاں جمع کس بات پر ہو گئی یہود اور نصارہ کہ کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم شریعت چھوڑ دیتے ہیں. یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے، اور اسی پر وہ مسلمانوں کو بھی دیکھنا پسند کریں گے. حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ کیا دیکھنا پسند کریں گے، ہم خود کافی ہیں اپنی دشمنی کے لیے، ہم کیا کسی ایکسٹرنل اینیمی کو بلیم کریں. خود اپنا معاملہ مسلمانوں کا یہی ہے کہ مختلفون فی الکتاب مخالفون للکتاب، خود ہمارا معاملہ یہ ہو گیا. تو کتاب کے ساتھ تو یہ تھا کہ ہم یتلون الکتاب، کہتے کیا ہیں کہ یہود کہتے ہیں نصارہ بیکار ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود بیکار ہیں. وہم یتلون الکتاب، کتاب ایک ہی ہے ان کے پاس، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ مل کے کتاب ایک ہی ہے ان کی، اسی کو پڑھتے ہیں. تو جو ان کی باتیں ہیں ایسی ہی باتیں اور کون کرنے لگ گیا؟ الذین لا یعلمون مثل قولہم، لا یعلمون کہا جا رہا ہے عرب کے مشرکوں کو جن کے پاس کتاب کا علم نہیں تھا. تو ایک جیسی باتیں کرنے لگ گئے، جب دل مل جاتے ہیں تو باتیں بھی ایک جیسی ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا جس میں کہ یہ اختلاف کر رہے تھے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر کہیں آتا ہے کہ ان کنتم مومنین، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مومن نہیں ہو. ان کنتم صادقین، بتاؤ اگر تم سچے ہو، مطلب کیا ہے؟ تم سچے نہیں ہو. اسی طرح یہ بھی قرآن میں یہ انداز بہت آتا ہے، فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان اختلافات کا جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا، اکثر اور بیشتر مطلب یہی ہوگا، الا ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے کوئی ایسے ایکسیپشنز آ جائیں، لیکن عمومی انداز، جنرل انداز یہی ہے کہ جہاں اللہ فرماتا ہے کسی جھگڑے کا ذکر کر کے کہ اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، تو آتا ہے کہ ان کے حق میں تو نہیں ہونے والا فیصلہ. اور اب سوچیں کہ یہ علماء ہیں ان کے یہود کے اور نصارہ کے اور یہ مشرکین کے جو کرتا دھرتا لیڈر تھے، جو کہ بیت اللہ کے متولی بن کر بیٹھے تھے اور جو چرچز کو اور سیناگوگس کو جو سپروائز کر رہے تھے، ان کا اپنا کردار جب یہ ہوگا تو مسجدوں کے آباد کرنے والوں کا جب یہ حال ہوگا تو پھر مسجدوں کا اپنا کیا حال ہوگا؟
اب تھوڑا سا اس کی طرف ذکر جو ہے وہ جا رہا ہے. فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم. اب یہاں جو مساجدہ کا ذکر آ رہا ہے، اس کے بارے میں ہمیں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں. کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہاں پر خاص طور پہ بیت اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. مشرکین نے کیسی خرابی اور کیسا فساد وہاں مچا دیا کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا. صحیح بات ہے، توحید کا مرکز بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے حنیفاً، جو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے. ان کے بنائے ہوئے گھر کے اندر انہوں نے بت لا کے رکھ دیے. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، خانہ کعبہ کو بت قدا بنا کے رکھ دیا. تو سعی فی خرابہا، یعنی جس مقصد کے لیے بیت اللہ بنایا گیا تھا مقصد بگاڑ دیا. تو ایک تو یہ ہے جو اسپیشل کانٹیکسٹ ہے اس کا، اور کچھ نے اس کو عام بھی لیا ہے، عام معنوں میں لیا ہے مساجد کی وجہ سے. یعنی مساجد سے یہ مراد بھی لی گئی ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے. پھر ہم ذرا احادیث کی طرف اور سنت کی طرف آتے ہیں کہ جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کی اپنی اپنی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. سورہ حج میں بھی مزید ذکر آئے گا، وہاں تفصیل سے پڑھ لیں گے. جیسے مثال کے طور پہ کرسچن کہاں جاتے ہیں؟ چرچ جاتے ہیں. اور جوز کہاں جاتے ہیں؟ سناگوگ جاتے ہیں. اور ہندو کہاں جاتے ہیں؟ مندروں میں جاتے ہیں. مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ مسجدوں میں جاتے ہیں. تو جب اسلامی حکومت ہوتی ہے، رائٹ، جب اسلامی حکومت ہوتی ہے، شریعت جہاں نافذ ہوتی ہے، وہاں پر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہر مذہب والے کی عبادت گاہ کی حفاظت کرے. اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جہاں اسلام آ گیا، جہاں مسلمانوں کو فتح مل جائے، وہاں سارے مذاہب کے عبادت گاہوں کو گرا دینا چاہیے، سب مذہب والوں کی عبادت گاہوں کو ڈیمولش کر دیں اور ہر جگہ مسجد کھڑی کر دیں. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. دنیا بہت ہے، زمین بہت پڑی ہے، بلا وجہ ان کی عبادت گاہوں کو اگر اس طرح سے گرایا جائے گا تو ان کے اندر تو شدید ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی. پھر کیسے ان کو دعوت دیں گے دین کی؟ کہیں اور مسجد بنا لیں. یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے چرچ میں گئے ہیں اور ان کے پریسٹس نے وہ دروازے کھولے اور آپ اس چرچ کے اندر داخل ہوئے، تو نماز کا وقت آ گیا. تو جب وہاں پریسٹ وغیرہ موجود تھے، اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ فاتح کے طور پہ گئے تھے، تو وہاں جو ان کے پریسٹ وغیرہ تھے اس چرچ کے اندر، انہوں نے آفر کیا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیجئے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں نے یہاں آج نماز پڑھ لی، کل مسلمان اس کو مسجد نہ بنا لیں. تو وہ چرچ سے باہر نکل کر گئے اور باہر نکل کر نماز پڑھی، اور جس جگہ نماز پڑھی انہوں نے باہر نکل کے ایگزیکٹلی وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. تو کیا کہنا چاہیے تھا ہمارے خیال میں عمر رضی اللہ عنہ کو کہ او مشرکوں، میں تو بالکل اس کو مسجد بناؤں گا، توڑو اس چرچ کو، بناؤ مسجد. تو یہ نہیں کیا کام، اس لیے کہ اس میں حکمت نہیں ہے. اسلام جو ہے نا ایسا نامعقول دین نہیں ہے، جذباتی ہو کے کام نہیں کیا جاتا. یہ سیاست کی باتیں ہیں، یہ دل جیتنے کی باتیں ہیں. سیاست بھی کرنی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں کرنی ہیں. تو نیا سیاسی طور پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارے عوام کو اس طرح سے ناراض کر دیا جائے، اور نہ تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے دل فتح کیے جا سکتے ہیں جب ان کے آپ نے دلوں کو زخمی کر دیا.
تو لہٰذا وہ تو اسلامی حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مختلف مذاہب والوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے. اب یہ پورا الگ ایک موضوع ہے، اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی ڈیل کریں گے. تو سوچیں کہ جہاں غیر اللہ کی پرستش کی جا رہی ہے، جہاں مجسمے لا کے رکھ دیے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اور مریم علیہ السلام کے، ان کی حفاظت کرنی ہے، تو کہاں وہ جگہیں جو خالص اللہ کے نام پہ بنی ہیں. اور مسجد کا لفظ پھر خاص ہو گیا ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے لیے. جب مسجد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کوئی چرچ یا سیناگوگ یا مندر نہیں آتا ذہن میں، حالانکہ سجدے تو ہو سکتے ہیں مندروں میں بھی ہوتے ہوں، لیکن مندر کو مسجد نہیں کہتے. تو خرابی نہیں ہونی چاہیے مسجدوں کے اندر. اور مسجدوں میں خرابی آتی کیسے ہے، مسجدوں میں بگاڑ آتا کیسے ہے؟ اس طرح سے کہ مسجدوں میں کوئی ایسا کام شروع کر دیا جائے کہ جو لوگوں کو شرک کی طرف لے جائے، کہ اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کی عظمت وہاں ایسی بیان کرنی شروع کر دی جائے کہ وہ بالکل ہی شرک تک بات پہنچ جائے. اس لیے کہ جو مسجدوں میں خرابیاں پیدا کریں گے، کیا فرمایا ہے کہ دنیا میں رسوائی، آخرت میں عذاب عظیم. اور مسجدیں ویران کیسے ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں بم دھماکے کرنا، ماس شوٹنگز کرنا، سوسائڈ بامبنگ کرنا مسجدوں کے اندر، کہ لوگ ڈر کے مسجد جانا چھوڑ دیں. عذاب عظیم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو وارننگ دے دی ہے. اور پھر مسجدوں کی خرابی کیسے ہوتی ہے؟ مسلکی اختلافات کی وجہ سے لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا جائے، کہ لوگوں کو یاد ہی نہ رہے کہ یہ مسجد اللہ کی ہے. مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں. آتا ہے قرآن میں سورہ جن میں ہم پڑھیں گے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یقیناً مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کا نام نہیں پکارو وہاں پر. تو کہاں مسلک کا اتنا زیادہ چرچا ہو جائے کہ ذرا اپنے مسلک سے خلاف کوئی نماز پڑھتا نظر آئے تو مسجد سے نکال دیں اس کو، نعوذ باللہ. اس ایکسٹریم پر بھی سنا گیا ہے کہ اگر کوئی ان کے مسلک کے خلاف اگر رفع یدین ہے اور اس مسجد میں نہیں ہوتا اور کسی نے کر دیا، لٹرلی مسجد سے باہر نکال دیا کرتے ہیں. اور بعض دفعہ سنا گیا ہے کہ مسجدوں کو دھوتے ہیں اس کے بعد. تو پھر آپ سوچ لیں نا. اچھا، اگر کسی مسجد کا نام ہے مسجد عمر، آپ کا کیا خیال ہے کس کی ہوگی؟ سنیوں کی کہ شیعوں کی؟ پکی بات ہے نا کہ سنیوں کی ہوگی. اگر کسی مسجد کا نام ہے مسجد علی، کیا ہوگی؟ یا مسجد حسین؟ شیعوں کی ہوگی. عام طور پہ شیعوں کی ہوتی ہے. ہم نے کیوں پھاڑ دیا صحابہ کو؟ کیا عمر سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ کوئی پوچھے جا کر، کوئی پوچھے کہ علی رضی اللہ عنہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ کیا تھے؟ ہمارے نہیں ہیں کیا وہ؟ لیکن کتنے مسلک کی اختلافات ہیں آپ دیکھیں ہمارے ہاں. اور پھر جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہاں پر، اس کا رویہ ایسا ہو کہ وہ کسی کو پارٹیسپیٹ نہ کرنے دیں. کبھی خیال آتا ہے، آپ سوچیں کہ اگر مسجدوں کو کھول دیا جائے اور وہاں پر دیکھیں پرائم جگہ پر مسجدیں ہوتی ہیں، جو پرائم لوکیلٹیز ہوتی ہیں سوسائٹیز کی، وہاں مسجد ہوتی ہے. فجر کی نماز ہو گئی، ظہر کی کب ہونی ہے، کتنے گھنٹے ہیں بیچ میں، پوری مسجد خالی پڑی ہے. پرائمری اسکول بنا دیں، کوئی درس و تدریس شروع کر دیں، کسی کو جگہ دے دیں وہاں پر کہ آؤ تم کر لو. لیکن ایک مسئلے کی اختلافات ہیں، کیسے آنے دیں؟ کسی کو آنے نہیں دیتے وہاں پہ. تو ان کو بالکل بند کر کے رکھ دیا. یا وہاں پر مثال کے طور پہ ٹریننگ کریں لوگوں کی، یوتھ کو بلائیں کہ اچھا تم آج اذان دو، چلو ہم تمہیں اذان دینا سکھاتے ہیں، تم اذان دو. کیا جا سکتا ہے نا. آپ سوچیں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، کیسا اٹیچ کیا جا سکتا ہے لوگوں کو مسجدوں کے ساتھ، کس قدر اس کو ایک اچھا تجربہ بنایا جا سکتا ہے آنے والوں کے لیے. وہ ٹریننگ سینٹر بن سکتا ہے مسلمانوں کا. اور مسجد نبوی کو دیکھیں، کہتے ہیں پہلی یونیورسٹی دنیا کی کون سی تھی؟ مسجد نبوی. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. تو یہ ہے دراصل آباد کرنا مسجد کو. اور خرابی کیا ہے مسجد کی؟ کہ ایسے واعظ دیے جائیں، ایسے خطبے دیے جائیں، اور مسجد کے جو نگران ہیں اور جو مسجد کا انتظام چلانے والے ہیں، ان کا کردار اور اخلاق ایسا ہو جائے
کہ لوگ چڑھ کر یا ڈر کے مسجد جانا چھوڑ دیں. عورتوں کو بالکل روک دیا جائے کہ مسجد میں تو آ ہی نہیں سکتی. اللہ ہی رحم کرے اس بات کے اوپر. کسی نے کہا ہے نا کہ افسوس کرنا چاہیے، اگر کسی نے کہا ہے کہ اگر مسجدوں میں بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی تو سوچ لو کہ یہ بڑا ہی دکھ اور درد کا مقام ہے اسلام کے لیے. بچے کہاں آتے ہیں؟ جہاں عورتیں آتی ہیں. بچے کھیل رہے ہیں مسجدوں میں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، خواتین بیٹھی ہیں. خواتین کو روک دیا، بچوں نے آنا چھوڑ دیا، آدھی آبادی کو آپ نے مسجد سے روک دیا، تو ظاہر ہے پھر بازاروں میں تو سب گھوم رہی ہیں، مسجدوں میں آپ نے پابندیاں لگا دی ہیں ان کے اوپر. تو یہ چیزیں، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے مت روکو، اور ساتھ یہ بھی آپ نے فرما دیا کہ ان کے گھر مسجدوں سے بہتر ہیں، کہ بہتر ہے کہ عورتیں گھروں میں ہی نماز پڑھ لیں، ان پہ جماعت فرض نہیں ہے مردوں کی طرح. لیکن یہ عورت کا اپنا ڈیسیشن ہے، گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے. کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرے گا اس کو کہ تم گھر میں ہی پڑھو گی، تم ہرگز مسجد نہیں آ سکتی. یہ بھی خرابی ہے، سچی بات ہے. اور دل دکھتا ہے انسان کا. کبھی کبھی اپنا دل چاہتا ہے جمعے کے لیے جائے انسان، عید کے لیے دل چاہتا ہے جانے کا کہ عید کی نماز مسجد میں پڑھیں. تو یہ موقع ہونا چاہیے، اور کوئی ایسے خطبے نہیں ہونے چاہیے جس سے کہ مسلمانوں کے دل اور پھٹیں. دیکھیے مسجدیں کیا ہیں دراصل، جیسے دل ہوتا ہے نا انسان کا، دل میں خون داخل ہوتا ہے، پیوریفائی ہو کے نکلتا ہے، اور جو خون دل سے نکلتا ہے پورے جسم میں پھیلتا ہے، اور پورے جسم کی صحت پھر اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو بالکل اسی طرح مسجدیں جو ہیں یہ دل ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے کا. لوگ دن میں 5 دفعہ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور چلیں 5 دفعہ دن میں داخل نہیں ہوتے تو اس گئے گزرے دور میں بھی جمعے کے دن تو سبھی جاتے ہیں. شاید ہی کوئی آپ کو ملے جو جمعے کی نماز نہ پڑھتا ہو. اس کے ساتھ اب بھی سٹگما اٹیچ ہے کہ جمعے کی نماز کو نہیں گئے تم. بازار بند ہو جاتے ہیں، آفس بند ہو جاتے ہیں، الحمدللہ اتنا اہتمام کیا جاتا ہے اس کا. تو وہ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جب وہ جائیں مسجد میں آف اینڈ آن حاضری دینے والے ہوں، اور وہ محسوس کریں کہ ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، ہمیں اچھی صحبت میسر آ رہی ہے، اسلامی اخلاق اور بھائی چارے اور رواداری کا تجربہ ان کو ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں معاشرے میں پھیل جائیں گی. جیسے کہ دل سے نکل کر خون پھیلتا ہے، تو یہ لوگ مسجدوں سے نکل کر معاشرے میں پھیل رہے ہیں جا کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اگر معاشرے میں بھلائی جنریٹ نہیں ہو رہی، اگر معاشرے میں نفرت بڑھ رہی ہے، ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے، لوگ زیادہ پھٹ رہے ہیں ایک دوسرے سے، اس کا مطلب ہے مساجد اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی. جیسے اگر خون صاف نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ دل صحیح کام نہیں کر رہا. تو اگر مسجدوں میں بدعت ہوں گی اور مسجدوں کے ممبروں سے نفرت انگیز تقریریں جو ہیں وہ کی جائیں گی، اور لوگوں کو وائلنس کے اوپر ابھارا جائے گا، تو مسائل تو پیدا ہوں گے. یہودیوں نے بیت المقدس میں بیٹھ کے، جو مسجد تھی، بیت المقدس ہم سمجھتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتا وہ چیز کیا ہے. وہ جو مسجد وہاں پر تھی، وہاں بیٹھ کر باقاعدہ فعال گیری کا اور کاروباری معاملات کا انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہاں پر، اور جو منی چینجرز وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو سارا کاروبار اپنا کر رہے تھے، اور کوئی فال کے کبوتر بیچ رہا تھا، کوئی قربانی کے جانور وہاں بیچ رہا تھا، تو جو منی چینجرز وہاں پر تھے ان سب کی ٹیبلز الٹ دی انہوں نے جا کر. یہ آتا ہے ان کی اپنی کتاب میں، بائبل میں لکھا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے کہا تھا لوگوں سے کہ دس از اے ہاؤس آف گاڈ، یو ہیو میڈ اٹ انٹو اے ڈین آف رابرز. یہ اللہ کا گھر تھا، تم نے چوروں کی بھٹ بنا دیا اس کو. تو یہ ہے دراصل مسجدوں میں خرابی پیدا کرنا. تو جب مسجدوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر پوری امت کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے، پوری امت آف ٹریک ہو کے رہ جاتی ہے. اور یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. جہاں کوئی بات نکلتی ہے کہتے ہیں ان ملاؤں کو کرنا چاہیے. تو کوئی پوچھے ان صاحب سے، یہ جو ملا کر رہے ہیں، کہ آپ نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ آپ کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے؟ آپ کو الحمد کا مطلب بھی آتا ہے؟
تو جب یہ کھاتے پیتے لوگ، عقل مند لوگ یا انلائٹنڈ جن کے دل میں درد ہے اسلام کا، جب وہ اپنے آپ کو بالکل لا تعلق کر لیں گے مسجد سے، کہ وہ سمجھیں گے ڈونیشن دینے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں ہمارا، تو فائدہ؟ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو مسجدوں کا امام بنائے، اللہ ہمارے مردوں کو مسجدیں آباد کرنے والا بنائے۔ تو جب مسجد کو بگاڑنا اتنا برا کام ہے، تو مسجد کو آباد کرنا، سنوارنا کتنا بڑا کام ہوگا، کتنا بڑا کام ہوگا، سوچیں۔ اور یہ حدیث آتی ہے کہ جو دنیا میں کوئی مسجد بناتا ہے، اللہ ویسے ہی اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور کسی نے پوچھا تھا آپ سے آ کے کہ بہترین جگہ دنیا کی کون سی ہے اور بدترین کون سی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا تھا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اللہ کے نزدیک کسی بھی شہر جگہ کی بہترین جگہ اس کی مسجد ہے، اور سب سے بری جگہ بازار ہیں، اسواقہا، سب سے بری جگہ بازار ہیں اور سب سے بہترین جگہ مساجد ہیں۔ اور سو افسوس کہ عورتوں کو مسجدوں میں روک دیا آنے سے، اور بازاروں کی طرف پھینک دیا ان کو اٹھا کر، رخ ان کا اس طرف ہو گیا سارے کا سارا۔ تو بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نصیحت ہے جو کہ ہم کو کی ہے، اللہ کرے کہ ہم وہ نصیحت لینے والے بنیں۔